الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود و سلام صلاۃ و السلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کثیر تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہیں. ہمارے شہر علی پور چٹھا سے بھی بہت سارے علماء کرام تشریف لائے، کھاریاں سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، بزرگوال سے، گجرانوالا سے اور دیگر شہروں سے، منڈی بہاولدین سے بھی علماء آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ٹائم کافی ہو چکا ہے، آپ صاحب بھی کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں. چند باتیں صرف آپ کے گوش گزار کر کے آپ صاحب تشریف لے آئیں گے اور باقاعدہ ان کے کلام جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا نام نامی اسم گرامی احمد رضا ہے. یہ نام آپ کا آپ کے دادا جان نے رکھا ہے اور ویسے پیدائشی نام آپ کا محمد رکھا گیا ہے. تاریخی نام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا المختار ہے، اور اگر قبیلے سے تعلق دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پٹھان قبائل میں سے مشہور قبیلہ بڑیج سے آپ کا تعلق تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد سلطنت مغلیہ میں شش ہزاری عہدے پر فائز رہے ہیں. لاہور کا شیش محل یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد کی ملکیت میں تھا. آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان علیہ رحمت الرحمن نے تخت شاہی کو چھوڑا، تخت شاہی کو ترک کر کے فقر و درویشی کو اختیار فرمایا. اور آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن وقت کے بہت بڑے محدث، مفسر، مفکر اور بہت ساری کتابوں کے آپ رائٹر تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی عالم اسلام کے بہت بڑے مفتی، اور آپ کی شان کا ایک حسین پہلو یہ ہے کہ مفتی نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے والد گرامی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے دادا جی اور دیگر بزرگوں نے آپ کے والد گرامی کو بشارت اور خوشخبریاں دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ جس کا چار دانگوں عالم میں ڈنکا بجے گا، اور جن کے پیام ہدایت سے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر مبارک میں ناظرہ قرآن مکمل فرما لیا. 6 سال کی عمر مبارک ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑے مجمع کے سامنے میلاد النبی پر خطاب فرمایا. 6 سال کی عمر مبارک. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی نا، 8 برس کے آپ ہوئے
تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نحو کی بڑی مشہور ترین کتاب ہدایت النحو پر عربی زبان میں حاشیہ تحریر فرمایا. یہ ہدایت النحو کی کتاب ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں نہ پتا ہوتا کہ یہ فقہ کی ہے، یہ نحو کی. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 13 سال 10 ماہ اور 4 دن آپ کی عمر مبارک ہوئی. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس وقت کے مروجہ تمام علوم سے فراغت حاصل کر چکے تھے، مکمل مفتی بن چکے. آپ کی دستار بندی ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی تاریخ میں اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ تحریر فرما دیا، اور وہ بھی رضاعت کے موضوع پر. یہ جو دودھ کے مسئلے ہوتے ہیں نا، رضاعت کے مسئلے بڑے مشکل ترین مسئلے ہوتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن آپ کی عمر مبارک، اور آپ نے رضاعت پر بڑا ہی زبردست قسم کا فتویٰ تحریر فرمایا. یعنی 14.25 سال کی عمر مبارک میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مکمل مفتی بن چکے. آج کل تو ہمارے بڑے لوگ مفت میں مفتی بنے ہوتے ہیں نا. مفت میں مفتی، نہ پتا ہوتا ہے استفتاء کسے کہتے ہیں، نہ فتوے کا پتہ ہے، نہ جو ہے وہ مسئلہ کیسے جانچنا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک ابھی 16 سال کی ہوئی. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اصول فقہ کی بڑی زبردست اور مشکل ترین کتاب علامہ بہاری کی لکھی ہوئی مسلم الثبوت پر عربی زبان میں حاشیہ تحریر فرمایا. مسلم الثبوت پر آپ رحمت اللہ تعالی کی عمر مبارک جب 22 برس ہوئی تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی کی معیت میں پیر و مرشد کی بیعت کے لیے مارہرہ شریف روانہ ہو گئے. جب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مارہرہ شریف روانہ ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد پیر سید آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آستانے سے باہر آ گئے، اور اس رستے پر آ کر کھڑے ہوئے جو رستہ بریلی سے مارہرہ آتا تھا. ساتھ میں کافی سارے مرید بھی موجود تھے، خلفاء بھی تھے. آپ تو کہنے لگے حضرت آپ یہاں پر آ گئے، وجہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد پیر سید آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں ایسے نہیں اس رستے پر آ کر کھڑا ہوا، اس رستے سے مجھے ایک عاشق رسول کے آنے کی خوشبو آ رہی، ایک عاشق رسول کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آئے تو آپ کے پیر و مرشد پیر سید آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا احمد رضا ہمیں بڑی دیر سے تیرا انتظار تھا. فرمایا احمد رضا ہمیں بڑی دیر سے تیرا انتظار تھا. آپ رحمت اللہ تعالی نے تشریف لائے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ رحمت اللہ تعالی کو 13 سلسلوں میں خلافت عطا فرما دی. 13 سلسلوں میں. کسی نے کہا حضرت پہلی بات تو یہ کہ آپ اتنی جلدی کسی کو مرید کرتے نہیں، مرید کر لیں تو خلافت دیتے کوئی نہیں. بڑے اس سے مجاہدے کروائے جاتے ہیں، بڑی اس سے ریاضتیں کروائی جاتی ہیں، اور یہ احمد رضا آئے ہیں اور آپ نے آتے ان کو مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد آپ نے 13 سلسلوں میں ان کو خلافت بھی عطا کر دی. وجہ کیا ہے؟ تو پیر سید آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سنو یہ احمد رضا آیا ہے، احمد رضا آیا ہے، ہم نے اس کے دل کے آئینے پر نظر ڈالی ہے، ہم نے اس کے دل کے آئینے پر نظر ڈالی ہے، ہم نے اس کے دل کے آئینے کو صاف اور شفاف پایا ہے، ہم نے اس کو بیعت بھی کیا ہے، اور 13 سلسلوں میں اس کو خلافت بھی عطا فرما دی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد اللہ اکبر آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کل بروز قیامت نہ مجھ سے میرے رب نے پوچھا فرمایا کہ اے آل رسول میری بارگاہ میں کیا لایا ہے، اے آل رسول میری بارگاہ میں کیا لایا ہے؟ تو فرمایا میں احمد رضا کو پیش کروں گا اور عرض کروں گا مالک میں تیری بارگاہ میں یہ احمد رضا لایا. احمد رضا لایا. تو پیر و مرشد کا جو فخر ہے وہ احمد رضا ہے.
اساتذہ کا جو فخر ہے وہ احمد رضا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی 23 برس آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ حج کے لیے روانہ ہوئے. پہلا حج آپ نے 23 سال کی عمر مبارک میں کیا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حرم میں پہنچے ہیں. نماز مغرب آپ نے پڑھی ہے. اس وقت کے مشہور مفتی حسین بن صالح شافعی مفتی, اللہ اکبر, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حرم میں نماز مغرب پڑھنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں اور وہ مفتی صاحب حسین بن صالح مفتی صاحب شافعی مفتی وہ حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب انہوں نے دیکھا تو ہاتھ پکڑ لیا. ابھی جانتے کوئی نہیں تھے, ہاتھ پکڑ کے پیشانی کو دیکھنے لگ پڑے اور فرمایا میں ایسے ہی نہیں اس پیشانی کو دیکھ رہا. فرماتے واللہ انی لآجد نور اللہ فی ھذا الجبین. کہتے ہیں میں ایسے ہی نہیں اس پیشانی کو دیکھ رہا, اس پیشانی پر مجھے اللہ کا نور نظر آ رہا. اللہ کا نور نظر آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے حج کیا نا جی, اللہ اکبر, اور آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے, کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے. آج ایک عاشق رسول ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے فی البدی اپنی نعتیہ نظم کے اشعار پڑھے اور پڑھتے ہوئے کہتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت, اب مدینہ کو چلو. صبح دلارہ دیکھو, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, اور ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارباں, ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے غور سے آئے 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 اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ میں مختصر کر رہا ہوں, گرمی بھی بڑی زیادہ ہے, آپ سب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ ایک وصف لگتا ہے, وصف بھی ہے, عہدہ بھی ہے, منصب بھی ہے, مجدد. کیا ہے جی؟ مجدد. دراصل بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تام ہو گئی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن سے بھی ثابت, احادیث کریمہ سے بھی ثابت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی, جنہوں پتہ بولے گا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ زبان سے پڑھنا, دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے, اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا ماننا بھی اگر کوئی بندہ ذرہ برابر بھی شک کرے گا, ذرہ برابر بھی عقیدہ ختم نبوت میں شک کرے گا, دائرہ اسلام سے اب نبی کریم علیہ السلام پر نبوت تام ہو گئی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سلسلہ جاری فرمایا جسے مجددیت کا سلسلہ کہا جاتا ہے. اور اس پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامة علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آغاز میں سرے پہ ایک مجدد بھیجتا ہے، ایک اپنا بندہ خاص بھیجتا ہے کہ جو دین کو تازہ فرما دیتا ہے۔ لفظ کیا ہے جی؟ مجدد۔ کیا؟ مجدد نہیں، مجدد، دین کو تازہ کرنے والا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مجدد جو بنتا ہے نا، مجدد جو بنتا ہے یہ محلے کے لوگوں کے کٹ کرنے سے نہیں بن جاتا، کسی تنظیم کے کٹ کرنے سے مجدد نہیں بنتا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یبعث، مجدد محلے کے کٹ کرنے سے نہیں بنتا۔ پتہ یہ چلتا ہے مجدد کا انتخاب اللہ کے دربار سے ہوتا ہے۔ مجدد کا انتخاب کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مجدد کو نیا دین نہیں لے کر آتا، نیا دین نہیں لے کر آتا، بلکہ مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب خرافات، بدعات، برے عقیدے، غلط رسم دین کے اندر عام ہو جائیں، برے عقیدے، بدعات، خرافات اور دین کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو مجدد آتا ہے، اور مجدد آ کر ان بدعات کو، ان خرافات کو، ان رسموں کو، ان برے عقیدوں کو ختم کر کے اسلام کا صاف شفاف چہرہ امت کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسلام کا صاف شفاف چہرہ امت کے سامنے ظاہر کہ یہ مجدد کا یہ کام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی جس دور کے اندر آئے ہیں نا جی، برطانوی سامراج تھا، انگریز کی حکومت جی، طرح طرح کے فتنے، بد مذہبیت، اسلام دشمن فتنے، قادیانیوں کا الگ سے فتنہ، اور وہ فتنے جو کتابوں میں توہین امیز مواد کے ذریعے سے پھیلائے جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے سارے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مجدد یہ نہیں ہوتا کہ ڈانگا تے سوٹے کٹ لیتے جناب لڑن لگ جائے۔ مجدد کا یہ کام ہے، مجدد کا یہ کام ہے، مجدد جو بدعتوں کو ختم کرتا ہے، برے عقیدوں کو، بری رسموں کو ختم کرتا ہے، وہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے علم و عرفان کے ذریعے سے مجدد جو ہے بدعتوں کو ختم کرے گا، بری رسموں کو ختم کرے گا، برے عقیدوں کو ختم کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا دور، فتنوں کا دور، قادیانیوں کا فتنہ، عیسائیت کا فتنہ، انگریز کا فتنہ، اور انگریز جو ہے وہ بر صغیر کے اندر باقاعدہ فرقہ واریت کا بیج بو رہا تھا۔ بر صغیر کے اندر انگریز سے پہلے یہاں پر فرقہ واریت نہیں تھی، فرقہ واریت نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جس دور میں آئے، انگریز نے اس وقت فرقہ واریت کا بیج بویا، طرح طرح کے فتنے، کچھ اپنوں کے بھی فتنے تھے اور کچھ دوسروں کے بھی فتنے تھے۔ قاری صاحب سبحان اللہ کو ختم تھے آئے ہو، اللہ نے کی کر رہے ہو جی، اپنوں کے بھی فتنے اور غیروں کے بھی فتنے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک رخ کی لڑائی نہیں لڑی، ایک رخ کی لڑائی نہیں، 4 رخوں کی لڑائی لڑی اعلیٰ حضرت نے، اور ایسی لڑائی لڑی، ایسی لڑائی لڑی، اور کتنے فتنے تھے جن سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ ہمارے مہمان ثنا خان بڑی دور سے تشریف لے کے آئے ہیں، الحاج غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی حضرت جی آپ سب تشریف لے آئے ہیں، بس چند باتیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی میں عرض کر رہا تھا، ایک رخ کی لڑائی نہیں، ایک رخ کی نہیں، 4 رخوں کی لڑائی امام احمد رضا اکیلا لڑ رہا تھا، اکیلے لڑ رہے تھے، ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے،
ہر طرف فتنے فتنے تھے، اور اکیلا احمد رضا اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ایک طرف آدائے دین، آئے آئے آئے، ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہاتھ سے دین، بندہ تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کیا نا استغاثہ، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب پیش کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عطائیں فرمائی، کتنی عطائیں فرمائی ہیں، یہ تو امام احمد رضا ہی جانتے ہیں نا، یہ تو امام احمد رضا ہی جانتے ہیں۔ لیکن امام احمد رضا نے ایک جگہ پر کہا یہ ہے کہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، اور ایسوں کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پلا، ایسوں کو ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی یہ قصیدہ درود کہلاتا ہے۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے وصیت فرما دی، فرمایا جب میرا جنازہ اٹھے نا، کوئی کلام نہیں میرا پڑھنا، میرا کوئی کلام نہ پڑھا جائے، نہ میری کوئی منقبت پڑھی جائے۔ فرمایا جب میرا جنازہ اٹھے تو یہ قصیدہ درود میرے جنازے پر، قصیدہ درود میرے جنازے پر پڑھا جائے۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، آپ صاحب آگے کچھ بول لو تو صحیح نا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اور کیوں کہوں بے کس ہوں میں، وہ اعلیٰ حضرت کی بات۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے فتنوں کا سامنا میں عرض کر چکا، ایک تو انگریز سامراج، اور دوسرا قادیان کا فتنہ، تیسرا یہ کہ وہ توہین امیز مواد جو کتابوں میں چھپ رہا تھا وہ فتنہ، اور پھر انگریز نے کیا کیا تھا؟ انگریز نے کیا یہ کہ ان پڑھ سادہ غریب لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے نا اس نے چند پادریوں کو ہائر کیا۔ وہ پادری جو ہندوستان کی بولی جانتے تھے، میرٹھی ہو، پنجابی ہو یا وہ گجراتی ہو، وہ جو جانتے تھے نا ان کو ہائر کیا، اور ان کو کہا کہ تم نے مختلف دیہاتوں میں جانا ہے، پنڈوں میں جانا ہے، اور جا کر نا لوگوں کو لیکچر دینا ہے، اور لیکچر کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ تمہیں روٹی بھی ملے گی۔ تو وہ سادہ مسلمان غریب لوگ، اللہ اکبر، جن کو 2 ٹائم کھانا نہیں تھا ملتا، جب ان کو پتا چلتا تھا کہ ہمیں گوشت کے ساتھ روٹی ملے گی تو وہ بیٹھ جاتے تھے۔ بہت بڑا فتنہ تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بس ایک مثال عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے دور مبارک کے اندر ایک پادری نے اشتہار چھاپا، اور اشتہار چھاپ کر اسے کھلا چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا مسلمانوں، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تمہارے قرآن میں یہ ہے۔ اور وہ انگریز کا جو پالتو پادری تھا اس نے کہا ہم نے ایک مشین ایجاد کی ہے، ہم نے ایک مشین ایجاد کی ہے جو بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے کیا، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہارا قرآن معاذ اللہ غلط ہے۔ تمہارا قرآن تو یہ کہتا تھا کہ اللہ ہی جانتا ہے، تو ہم نے تو مشین ایجاد کر لی ہے کہ جو بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے کیا۔ اب اس نے کھلا چیلنج کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے دماغوں والے، بڑی بڑی عقلوں والے، بڑے بڑے دستار اور جبے والے اس پادری کا جواب نہ دے سکے، اس پادری کا جواب نہ دے سکے۔ اللہ اکبر۔ اور جب پادری کا جواب کسی نے ابھی تک نہ دیا تو وہ عیسائی بغلے بجانے لگ گئے، تالیاں مارنے لگ گئے۔ انگریز بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، کہنے لگا دیکھیں پھر معاذ اللہ ان کا قرآن غلط ہے۔ اب دیکھیں سراسر قرآن کی عزت اور ناموس پر حملہ، اور قرآن کی حقانیت پر سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا تھا، سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا تھا۔
اب جب بڑے بڑے دماغوں والوں نے، بڑی بڑی پگوں والوں نے جواب نہ دیا تو نظر ٹھہری بریلی کے امام پر. اوئے ہوئے ہوئے، اب نظر ٹھہری بریلی کے امام پر. پہنچا فتویٰ، وہ اشتہار لے کر گئے وہاں پر. کہا حضرت یہ چیلنج ہو گیا ہے، یہ چیلنج ہو گیا ہے. میرے امام نے خدا کی قسم ایسے پلٹ کر وار کیا، میرے امام نے پلٹ کر وار کیا. اور جب میرا امام پلٹ کر وار کرتا ہے نا، پھر کہتا ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں مار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، اور یہ وار سے پار ہے. اور میرا امام کہتا ہے یہ میرا قلم نہیں ہے، میرا قلم نہیں ہے. امام کہتا ہے کلکے رضا ہے، خنجرے خوخار برکبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. امام کہتا ہے روڑا نہ پاؤ، روڑا نہ پاؤ تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں. فرمایا تمہاری مشین یہ بتاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے کیا، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. فرمایا تمہاری مشین بتاتی ہے، ہمارے گاؤں کی مائیاں بتا دی. ہمارے تو پنڈ کی مائیاں بتا دیتی ہیں کہ کڑی ہونی ہے کہ ساڈی مائیاں پرانی دائیاں، وہ تو عورت کی چال دیکھ کر بتا دیتی تھی، عورت کی چال دیکھ کر بتا دیتی تھی کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. فرمایا تم مشین کو لیے پھر رہے ہو. اور یہ جو قرآن نے فرمایا نا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، فرمایا یہ وہ ہے جو تمہاری مشین، کیا اس سے ڈبل مشینیں بھی لے آؤ کبھی وہ بتا سکتی نہیں. فرمایا علم جو بیان کیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی، جس میں کوئی تغیر نہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ علم کہ جو کسی آلے کا محتاج نہیں ہے. تمہاری مشین تمہاری محتاج اور تم مشین کے محتاج. اور فرمایا یہ کوئی یقینی علم نہیں ہے، یہ کوئی یقینی علم نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر پوری کتاب لکھی، فتاوی رضویہ 26ویں جلد میں وہ کتاب موجود ہے، السمسام علی مشکک فی آیت علوم الارحام. پورا رسالہ اعلیٰ حضرت، پورا رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا. اور یہ بات بھی عرض کرتا چلو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی رسالے سارے تاریخی ہیں. تاریخی کا مطلب کیا ہے کہ علم الاعداد کے اعتبار سے وہ رسالے کا نام لے لے، علم الاعداد کے اعتبار سے عدد نکل آئے گا، پتہ یہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ کس سن میں لکھا ہے، کس سن میں لکھا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے تو رسالے بھی تاریخی ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی تاریخ پیدائش کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مننا کوئی ضروری ہے. اعلیٰ حضرت، میں نے کہا کمڑیا تجھے اپنی تاریخ پیدائش کا نہیں پتا اور میرے امام کے تو رسالے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کس سن میں لکھا ہے. عشق و محبت، 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 علم و حکمت، عشق و محبت. تجھے اپنی تاریخ پیدائش کا نہیں پتا، اعلیٰ حضرت کے رسالے بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے تو رسالے نے ایویں نہیں اعلیٰ حضرت کو مان لیا، ایویں نہیں اعلیٰ حضرت کو مان لیا. خدا کی قسم کو بندہ پڑھ کے تو دیکھے، پتا چلے گا کہ جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں وہ ہے کیا، وہ ہے کیا. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس رسالے کے اندر سوال قائم کیے. فرمایا تم کہتے ہو ہماری مشین بتا دیتی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے. فرمایا وہ بھی پکی بات کوئی نہیں ہوتی، آپ نے بھی جانتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کروائیں، بعض بات وہ بتا رہے تھے نہیں منڈا ہونا ہے، پتا چلتا بعض کڑی ہو گئی تھی، کوئی یقینی نہیں ہے. پھر آپ نے سوال قائم کیے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، تمہاری مشین بتا سکتی ہے؟ تمہاری مشین بتا سکتی ہے؟ پھر ماں کے پیٹ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا. فرمایا تمہاری مشین بتا سکتی ہے؟ تمہاری مشین بتا سکتی ہے؟ پھر فرمایا ماں کے پیٹ میں جو ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے اور کتنا نہیں دینا. تمہاری مشین بتا سکتی ہے؟ تمہاری مشین جانتی ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ زندہ بھی پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا.
ہوگا؟ تمہاری مشین جانتی ہے۔ پھر اس نے مرنا کہاں پر ہے، کتنا عرصہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، فرمایا تمہاری مشین بتا سکتی ہے، بتا سکتی ہے۔ فرمایا یہ ہے اصل علم کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر، مرقد انور پر کروڑوں اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری کامل حتمی مغفرت فرمائے۔ بلا تاخیر اب حافظ صاحب انشاءاللہ ہمیں نظم کی صورت میں اعلیٰ حضرت سنائیں۔